بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ عورتوں کی اس سے زیادہ توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی مرد اسے بنا نکاح کے ہاتھ لگائے، پھر چاہے وہ سچی محبت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ عورت سب مردوں کو پاک دامن ہی چاہیے، لیکن خود چاہے 100 جگہ منہ کیوں نہ مارا ہو۔ عورت یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس کے دل میں اور کوئی دوسری عورتیں آباد ہوں۔ آزاد خیال عورت چاہے جس عمر کی بھی ہو، مرد کے ہوس پر چھائی رہتی ہے۔ اگر آپ کا محبوب آپ کو کھونے سے نہیں ڈرتا تو سمجھ جائیں کہ اس نے آپ سے محبت کبھی کی ہی نہیں تھی۔ اگر عورت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ شرارتی اور پاگل ہو تو اس سے محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو، بہن ہو، دوست ہو یا پھر بیٹی، اس میں ماں جیسا خیال رکھنے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد اسے بات کرنے کے لیے دن رات تڑپے تو اس سے بہت کم وقت دے اور خود کو مصروف کر لے۔ جب کوئی تم سے محبت یا شادی کی بات کرے تو اسے پیسے، گاڑی یا گھر کے متعلق مت پوچھنا۔ ہمیشہ ساتھ رہنے کی باتیں بھی مت لیتے رہنا، بلکہ اس سے پہلے سوال یہ کرنا کہ کیا تم میرے ذہنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہو۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ بہترین ہمسفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال نہیں رکھنا چھوڑتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود ہی اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ تکلیف ہونے پر جب بندہ سب سے پہلے یاد آئے تو وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑتی ہے، مگر واحد اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد سے دور رہیں، یہ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے۔ سائیکالوجی کے مطابق لڑکیاں جس سے پیار کرتی ہیں اس سے زیادہ دیر تک نظر نہیں ملا سکتی۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائے تو سمجھ لیں تو کہیں ذلیل ہو کر اور بے عزتی کروا کر آیا ہے۔ مرد عورتوں پر مر مٹتے رہتے ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں وہ مرد جن پر عورت مر مٹے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو مطلبی لوگوں کو فون سے ہی نہیں زندگی سے بھی بلاک کر دو۔ تکلیف یہ نہیں کہ قسمت نے مجھے دھوکہ دیا، میرا یقین تم پر تھا قسمت پر نہیں۔ عورت میں اتنا کمال ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے مرد کے دل میں دوسری عورت کے لیے جگہ کبھی پیدا نہ ہو۔ عورت سے بحث ہرگز نہ کریں، خاص کر جب وہ جذباتی ہو یا دکھی ہو، خوش ہو یا غصے میں ہو، یا پھر بھوکی ہو یا سانس لے رہی ہو، یعنی کہ ان حالات میں عورت سے بحث بالکل بھی نہ کریں۔ اس کی آواز سن کے مجھے پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ بعض آوازیں بھی جسم سے جان ڈال دیتی ہیں۔ عورت کو پانے کے لیے اس کی کمزوری کو سمجھو۔ جوان عورت آرام چاہتی ہے، کم عمر عورت محبت چاہتی ہے اور بڑی عمر کی عورت عزت چاہتی ہے۔ مرد کے لیے لاڈلی اور پسندیدہ بیوی بننا ہے تو اس کی 2 ضرورتیں پوری کر دو۔ اس کا ہر کام وقت سے پہلے کرنے کی کوشش کرو اور مرد جب بلائے تو سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤ۔
دنیا میں خوبصورتی سے زیادہ دلکش ذہانت ہے اور سب سے زیادہ پرکشش ہے۔ ہم آہنگی اسی سے دھنیں بنتی ہیں اور ساز بنتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی بھی چیز یا کام کو کرتے وقت اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بعد میں اس کو یاد کر کے ہوتے ہیں۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسانی نہیں ہوتا۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بد مزاج رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ اگر تم غلطیاں ہی نہیں کرو گے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ جو جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو طعنہ مت دیا کریں۔ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ سب بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ گھٹنوں پر بیٹھ کے کرتے ہیں عبادت، دعا قبول ہوتے ہی پیر بدل لیتے ہیں۔ جسم سے کھیل کا محبت کے نام پر میرے شہر کے رانجھے ہیر بدل لیتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مرد وفا کے معاملے میں درختوں کی طرح ہے، کٹ تو سکتا ہے مگر من پسند عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کپڑوں سے عورت کی پہچان۔ جو عورت لال رنگ کے کپڑے شوق سے پہنتی ہے ایسی عورت غصے والی ہوتی ہے لیکن دل کی بہت صاف ہوتی ہے۔ جو عورت مختلف رنگ کے کپڑے شوق سے پہنتی ہے ایسی عورت شوخ مزاج اور معصوم طبیعت کی ہوتی ہے۔ جو عورت کھلے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پسند کرتی ہے ایسی عورت کی زندگی مشقت میں گزرتی ہے اور لوگوں سے کم میل جول رکھتی ہے۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں خواتین کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ طلاق سے مرد کا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے دوبارہ کنواری لڑکی آرام سے مل جاتی ہے، لیکن عورت کی زندگی قبر تک سمجھوتے کرتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔